بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سلسلۃ الحوارات العربیۃ السہلہ للناطقین بغیر العربیہ کا آج سبق نمبر 6 ہے، جس میں ہم پڑھنے والے ہیں، گفتگو کریں گے کہ آپ کہاں کا قصد کر رہے ہیں، آپ کہاں جا رہے ہیں، کہاں کا ارادہ ہے۔ اسی طرح جواب میں بھی ملے گا کہ میں جا رہا ہوں ایئرپورٹ، کیوں جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے کہ آپ کو سفر کرنا ہے۔ اس طرح کے جملے ہم عربی میں کس طرح بنائیں گے، تو آئیے سیکھتے ہیں۔ اور اس ضمن میں افعال کو بھی سیکھیں گے کہ ہم اس کلمے کو، اس جملے کو یا اس لفظ کو کس طرح استعمال کریں گے جملے میں۔ تو آئیے تلفظ سے شروع کرتے ہیں، میرے ساتھ بآواز بلند پڑھیے۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ أين قصدت يا سعيد؟ أين قصدت يا سعيد؟ أقصد المطار، أقصد المطار۔ لماذا تقصد المطار؟ لماذا تقصد المطار؟ هل أنت مسافر؟ هل أنت تسافر إلى بلد من البلاد؟ هل أنت تسافر إلى بلد من البلاد؟ لا، لا أسافر، لا أسافر، ولكني أستقبل أبي، ولكني أستقبل أبي۔ من أين هو قادم؟ من أين هو قادم؟ هو قادم من السعودية، هو قادم من السعودية۔ تقبل الله منه، تقبل الله منه۔ تلفظ کی ادائیگی ہو چکی، آئیے معانی پر غور کرتے ہیں۔ ہمارے پاس پہلا لفظ اینا، اینا کا ترجمہ آپ حضرات نے بارہا سنا، کہاں۔ قصدت، آپ نے قصد کیا ہے، قصد کرنا، کسی جگہ کا قصد کرنا۔ اس کا فعل ماضی ہے قصد، مضارع ہے یقصد، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، قصد طالب المدرسة، طالب علم نے مدرسے کا قصد کیا۔ اور آپ سوال میں سامنے والے سے پوچھ سکتے ہیں، أين تقصد؟ أين تقصد؟ آپ کہاں کا قصد اور ارادہ کرتے ہیں؟ تو وہ جواباً کہے گا أقصد، میں قصد کرتا ہوں۔ اب مکان وغیرہ بتا دے، مثلاً أقصد البیت، میں گھر کا قصد کرتا ہوں، یعنی میں گھر جاتا ہوں۔ اسی طرح کے افعال تو ہم نے پہلے بھی پڑھے تھے، مثلاً اذهب، اذهب إلى البیت، میں گھر جا رہا ہوں۔ جانا اور ہے اور قصد کرنا اور ہے۔ تو اسی طرح مترادفات بھی ہوتے ہیں، یعنی دو کلمے ہم معنی ہوتے ہیں لیکن استعمال میں کچھ نہ کچھ فرق ضرور ہوتا ہے۔ یہ عربی زبان کی وسعت ہے اور عربی زبان کی فصاحت و بلاغت ہے کہ ہمیں مترادفات بھی بہت سارے ملتے ہیں، پھر ایک مترادف کلمہ دوسرے سے معنی میں کچھ نہ کچھ فرق کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کو ہم انشاءاللہ سیکھتے رہیں گے۔ فی الحال أين قصدت، آپ نے کہاں کا قصد کیا ہے، یعنی ماضی میں کر چکے ہو، عزم آپ کا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں ابھی أقصد، اس وقت میں قصد کر رہا ہوں، المطار، ایئرپورٹ۔ مطار کہتے ہیں ایئرپورٹ کو، ٹھیک ہے۔ تو سائل نے پوچھا لماذا تقصد، لماذا کا ترجمہ آپ نے سنا ہے، لماذا کا ترجمہ کریں کیوں، کیوں، کس سبب، کیوں، کس سبب، کیا وجہ ہے۔ لماذا تقصد، کیوں آپ قصد کر رہے ہیں، المطار، ایئرپورٹ کا قصد۔
تو اس نے دوبارہ پوچھا حل انتا، کیا آپ تسافرو سفر کر رہے ہیں الی بلد من البلاد ملکوں میں سے کسی ملک کا، بلاد کہتے ہیں ملک یعنی بہت سارے ملک، اور بلد کہتے ہیں ایک کو، یعنی بہت سارے ملکوں میں سے کسی ملک کا ارادہ ہے، کیا آپ کہیں جانا چاہتے ہیں، آپ کا سفر کا ارادہ ہے۔ یہ آپ نے سافرا یسافرو، سافرا زید، زید نے سفر کیا الی السعودیتی، سعودیہ کی طرف۔ آپ کہتے ہیں سافرتو، سافرتو الی القریتی، میں نے گاؤں کا سفر کیا، قریہ، قریہ کہتے ہیں گاؤں کو، اور اسی طرح الی المدینتی، مدینہ کہتے ہیں شہر کو، عربی زبان میں مدینہ کسی بھی شہر کو کہتے ہیں۔ سافرت الی القریتی، میں نے گاؤں کا سفر کیا، سافرت الی المدینتی، میں نے کسی شہر کا سفر کیا۔ تو سافر یسافرو ہے، میں نے آپ سے پوچھا تسافر، آپ سفر کر رہے ہیں تو کہاں کا کر رہے ہیں، کیا آپ کسی ملک جانا چاہ رہے ہیں؟ تو اس نے کہا لا، نہیں، لا اسافرو، میں کہیں سفر نہیں کر رہا، ولیکنی، مگر میں، لاکنہ مگر، لیکن، لاکنہ کا ترجمہ لیکن ہے اردو زبان میں، لاکنی مگر میں جو ہوں، استقبلو، استقبال کرنا، مجھے استقبال کرنا ہے، ابھی اپنے باپ کا، یعنی میں اپنے والد صاحب کا استقبال کروں گا، استقبال کرنے جا رہا ہوں ایئرپورٹ، اس کا استقبال کرنا، استقبل یستقبلو، استقبل اس ایک آدمی نے استقبال کیا، یستقبلو وہ ایک آدمی استقبال کرتا ہے یا کرے گا۔ تو اس کے نیچے بھی آپ کو پتہ ہے 13 صیغے ہیں، استقبل، استقبلا، استقبلو، استقبلت، استقبلتا، استقبلنا، استقبلتا، استقبلتما، استقبلتم، استقبلتو، استقبلنا۔ یہ صرف کبیر اسے کہتے ہیں، صرف کبیر، جنہوں نے صرف پڑھی ہے اس کو پتہ ہے۔ اسی طرح اس کے نیچے بھی ہیں 13 مزید، 13 ہیں کہ 11 ہیں۔ یستقبلو، یستقبلانی، یستقبلونا، تستقبلو، تستقبلانی، یستقبلنا، تستقبلو، تستقبلانی، تستقبلونا، تستقبلینا، تستقبلانی، تستقبلنا، استقبلو، نستقبلو۔ جی ہاں 13 مزید ہیں اس کے نیچے بھی۔ تو استقبلو میں استقبال کرتا ہوں، تستقبلو آپ استقبال کرتے ہیں، نستقبلو ہم سب استقبال کرتے ہیں۔ اسی طرح اس میں ہیں ساری چیزیں۔ تو یہاں ابھی ہے ولیکنی استقبلو، مگر میں استقبال کرتا ہوں اپنے باپ کا۔ من این ہوا قادم، من این وہ کہاں سے قادم ہے یعنی آ رہے ہیں، قادم معنی قدوم، قدوم جس طرح ہم نے حج وغیرہ میں پڑھا ہے طواف قدوم، جب آپ وہاں پہنچتے ہیں تو آپ ایک طواف کرتے ہیں، اس کو طواف قدوم اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ جب یہاں سے جاتے ہیں تو وہ قادم ہوتے ہیں، یعنی اس نے سفر کر کے وہاں پہنچے ہیں۔ اسی طرح من این ہوا قادم وہ کہاں سے آ رہے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں ہوا قادم وہ آ رہے ہیں من السعودیتی سعودیہ سے۔ تو آپ نے کہا تقبل اللہ، اللہ قبول کرے منہ اس سے، اللہ قبول کرے منہ اس سے، ان کے اعمال عمرہ وغیرہ۔ تو امید کرتا ہوں سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ضروری ہے کہ ہم اس کا حفظ کریں، اس کو یاد کریں اور اپنے جوڑی دار کے ساتھ تکلم بول چال کریں۔ ہمارا گروپ بھی انشاءاللہ ہوگا جس میں ہم تکلم وغیرہ بھی کریں گے اور وہاں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔